نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ وطن کی آزادی اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس وطن کی مٹی سے وفا اور اس کے تقاضے یہ کیا ہیں، انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ الہ العالمین نے ہمیں آزاد مملکت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تب وہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے، قوت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، کفار مکہ کے ظلم کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی اور مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں مدینہ منورہ کو اللہ رب العالمین نے اسلامی ریاست کا گہوارہ بنایا اور یہاں سے اسلامی ریاست پھلنے پھولنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ کہ اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض میری زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہاری کمزوری کی یہ کیفیت تھی۔ فآواکم اللہ رب العالمین نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی تمہیں رہنے کے لیے مدینہ منورہ میں ایک ریاست عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ کے اندر تم بالکل آزاد ہو۔ فآواکم الہ العالمین نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور الہ العالمین نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ یہی بات ہمارے پاکستان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب یہاں پر انگریزوں نے قبضہ کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، مسلمانوں کو ہر طرف سے کچلا جا رہا تھا۔ ہر کسی کی کوشش تھی، ہر قوم اس کوشش میں لگ گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو کچلا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ جو یہاں کے حکمران تھے انگریز، وہ تو یہ کوشش اس لیے کر رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے لیا ہے تو ہم سے واپس مسلمان ہی لیں گے، اس لیے
مسلمانوں کو کمزور کر دو، لیکن صرف انگریز ہی نہیں، انگریزوں کے ساتھ ہندو بھی مل گئے، اور ہندوؤں نے سن 1884 کے اندر اپنی ایک علیحدہ سے سیاسی پارٹی بنانے کے لیے اس وقت کی حکومت سے منظوری لی کہ ہم اپنی علیحدہ سے سیاسی جماعت بنا کر آپ کو اور زیادہ مضبوط بنائیں گے۔ اس کا نام کانگریس رکھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی جب انہوں نے سیاست شروع کی تو سیاست شروع انہوں نے کانگریس ہی سے کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں پر ہندوستان کے اندر جس طرح پہلے ہم اکٹھے رہتے رہے ہیں، اب دوبارہ انگریزوں کو نکال کر اکٹھے رہیں گے تو ہم دوبارہ اس بر صغیر کو، پاک و ہند کو ایک عظیم سلطنت بنا دیں گے۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلد ہی ہندوؤں کی چالوں کو سمجھ گئے اور انہوں نے مسلم لیگ کا انتخاب کیا۔ تو میں قرآن مجید کی آیت ذکر کر رہا تھا، اللہ رب العالمین صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر کمزور تھے۔ یہ زمین کے اندر کمزوری والا یہ حال مسلمانوں پر بھی آیا جب مسلمانوں کے سامنے ایک انگریز جو اس وقت کے حکمران تھے وہ آ گئے، دوسرے ان کے مقابلے میں یہاں کی جو سب سے بڑی آبادی تھی وہ آ گئی، تو مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، قلیل تعداد میں بھی تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، حکومت بھی ان کے پاس نہیں تھی، اختیارات بھی ان کے پاس نہیں تھے، ہر طرح کی ان کے اوپر قدغن لگائی جاتی تھی۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو غلامی کا تحفہ نہیں دیں گے، ہم اپنے آنے والے بچوں کو غلام بنا کر نہیں جائیں گے، بلکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ آزاد ہوگی، ہمارے آنے والی نسل آزاد ہوا میں سانس لے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی دینی رہنمائی کے لیے، اپنے بچوں کو دین اسلام کے مطابق چلنے میں کوئی دشواری نہ آئے، اس لیے ایک ایسا خطہ ارض حاصل کریں گے کہ جہاں پر ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہ آئے۔ انہوں نے محنت شروع کر دی اور ہر طبقہ کے لوگ اس کام میں لگ گئے، سیاستدان بھی اس کام میں لگ گئے، علماء بھی اس کام میں لگ گئے، طلباء بھی اس کام میں لگ گئے، وکلاء بھی اس کام میں لگ گئے۔ جو درد دل رکھنے والا مسلمان تھا وہ اس کام میں لگ گیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری بقا، ہمارے بچوں کی بقا، ہمارے بچوں کی زندگی میں شریعت کی بقا، اسلام کی بقا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا خطہ زمین کا ہو جہاں پر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ لہذا مسلمانوں نے کوششیں شروع کر دیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا، احسان کیا، اور 14 اگست 1947 کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک علیحدہ وطن عطا فرما دیا۔ یہ علیحدہ وطن عطا فرمانے کے بعد قرآن مجید نے علیحدہ وطن کے لیے کچھ اصول رکھے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کلام مجید میں فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں ٹھکانہ دیں، بادشاہی دیں، حکومت دیں، سلطنت دیں، اختیارات دیں، ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم زمین کے اندر عارضی طور پر حکمرانی عطا فرمائیں، اصل حکمرانی اللہ رب العالمین کی ہے، دنیا کی بادشاہت، دنیا کی حکمرانی عارضی ہے،
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن کو میں یہ عطا کروں امکناہم فی الارض، تو ان کے ذمے کون کون سے کام ہیں؟ پہلے نمبر پر جو الہ العالمین کام بتا رہے ہیں، اقام الصلاۃ، ان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ نماز پڑھنے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، قیام کرنے کا ذکر ہے، اور قیام کرنے سے کیا مطلب ہے کہ ایسا ماحول بنائیں، ایسے قوانین بنائیں کہ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنی آسان ہو، ایسی جگہوں پر مسجدیں بنائیں کہ مسلمان آسانی سے وہاں آ جا سکیں۔ اقام الصلاۃ کے اندر نماز کے لیے ہر قسم کی سہولت میسر کرنا، نماز کے لیے ہر طرح کا موقع میسر کرنا، یہ امکناہم فی الارض ان لوگوں کے ذمے آتا ہے جو لوگ زمین کے اوپر عارضی طور پر بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کام ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ملکی سطح پر ہمارے بادشاہ جیسے بھی ہیں ان کو ہم چھوڑتے ہیں، اپنے گھر کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف حکمرانوں سے ہی اپنی مملکت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، صرف حکمرانوں سے ہی ان کی عوام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو بھی اس کے ماتحت ہیں الہ العالمین ان سے قیامت والے دن ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیں۔ جس بندے کو الہ العالمین نے اولاد عطا فرمائی، جس بندے کو الہ العالمین نے رہنے کے لیے گھر دیا، جس بندے کو الہ العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے خاندان دیا، وہ بھی جواب دہ ہے۔ اس کے لیے بھی پہلا اصول یہی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرے۔ جو گھر کا بڑا ہے اس کے ذمے بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے حکمرانوں کے ذمے ہے کہ وہ نماز کے قیام کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنی عوام کو سہولیات فراہم کریں، اپنی عوام کے اندر آگاہی پیدا کریں، اپنی عوام کو نماز کی طرف راغب کریں۔ بالکل اسی طرح گھر کے اندر موجود جو افراد ہیں وہ اس کفیل کی ذمہ داری میں ہیں کہ جو گھر کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو نمازی بنائے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائے، نماز کے لیے ان کو وقت پر اٹھائے، صبح جلدی اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے۔ یہ الہ العالمین کا حکم ہے۔ تو ایک آزاد ریاست کے اندر سب سے پہلا جو حکم الہ العالمین نے دیا ہے حکمرانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ دوسری چیز وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں الہ العالمین نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ تو عوام کے اوپر بھی فرض ہے، تو صرف حکمرانوں سے مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو رعایا ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے اپنی بادشاہوں کی، اپنے جو ان کے اوپر حکمران ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ملک کا حکمران زکوٰۃ ادا کرے گا تو عوام بھی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ ملک کا حکمران اگر زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا عوام بھی پابندی کریں گے، اور اگر ملک کا حکمران زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قومی خزانے کو لوٹے گا، تو عوام بھی ایسے ہی ہوگی۔ حکمرانوں کے ہاتھ میں قوم کا خزانہ ہے لیکن لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کی چیزیں ہیں، اور یہ حال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
کہ جس طرح ہمارے حکمران لوٹ میں لگے ہوئے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے لے کر چلے جاتے ہیں، یہی حال ہماری عوام کا ہے کہ آج صبح اٹھ کر مسجدوں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں۔ مسجدوں کو کیوں تالے لگا رہے ہو؟ اور جی کوئی نہ کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی چیز چھپا کے لے جاتا ہے۔ مسجد کے چیزوں کی حفاظت کے لیے تالے لگ رہے ہیں۔ یہ تالے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، بادشاہ اپنی لوٹ مار کر رہے ہیں، عوام اپنی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، سب سے پہلا کام نماز ہے، دوسرے نمبر پر حکمرانوں کے ذمے ہے خود زکوٰۃ ادا کریں، عوام کو بھی یہ ان کے زکوٰۃ ادا کرنے سے رہنمائی ہوگی، وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز الہ العالمین فرماتے ہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کا حکم کریں۔ اگر حکمران نیک کاموں کا حکم کریں گے، رعایا بھی نیک کاموں کی طرف راغب ہوگی۔ اگر حکمران برے کاموں کا حکم کریں گے تو رعایا بھی برے کاموں کی طرف راغب ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہر غلط کام کرنا آسان ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ٹی وی دیکھنا، فلم دیکھنا، گانا دیکھنا، کھیل دیکھنا، کھیل تماشا کرنا، گانے والیوں کو لے کر آنا، گانے کی محفل سجانا، یہ سارے کام آسان ہیں۔ تو یہ کون کروا رہا ہے؟ اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں ان کے لیے تیسری ڈیوٹی یہ ہے امروا بالمعروف، نیکیاں کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ جہاں نہ کوئی نیکی کا کہنے والا ہے نہ کوئی برائی کا کہنے والا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے 4 کام ذمے لگائے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں کوئی مملکت دے دی ہے، کوئی قطع عرض دے دیا ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے کہ اس پر مسلمانوں تم رہو، تو یہ 4 کام کرتے رہنا۔ نماز خود بھی ادا کرنا اور نماز کے پورے نظام کے لیے کوشش کرتے رہنا، خود بھی زکوٰۃ ادا کرنا اور زکوٰۃ لوگوں سے لینے کے لیے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانے کے لیے اس کوشش میں لگے رہنا، نیک کاموں کا ہمیشہ حکم کرتے رہنا، برے کاموں سے ہمیشہ رکتے رہنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے ذمے لگایا ہے جن کو اللہ رب العالمین زمین کے اندر بادشاہت دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں کہ ایک اسلامی سلطنت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھنا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اگر تمہارا قاضی وہ فیصلہ نہیں کرے گا بما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوا ہے، تو یاد رکھو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تم سمجھ لینا تم کسی انصاف پسند آدمی کے پاس نہیں آئے ہو، فاسق کے پاس آئے ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اگر جو بندہ بھی فیصلہ نہیں کرے گا، جو میں نے تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے چلے گا، مرضی کا قانون بنا کر فیصلہ کرے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو فرما رہے ہیں اولئک هم الکافرون، یہی کافر لوگ ہیں۔ الہ العالمین نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا ہے، اس آزاد وطن کی قدر و قیمت اس بندے سے جا کر پوچھو جس کے محلے کے اندر مسجد نہیں ہے۔ اگر مسجد ہے تو آذان نہیں دے سکتا، آذان دے سکتا ہے
تو ہر وقت جا کر مسجد میں اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتا، اس کی آواز پابند ہے کہ اتنے میٹر تک ہی جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ آزادی کی قیمت غیر مسلم ملک کے اندر اس انسان سے جا کر پوچھو جو وقت پر نماز ادا کرنا چاہتا ہے، امام کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت ان لوگوں کے پاس ہے۔ ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے آزادی مل گئی ہے، تو ہم لوگ اس میں سے کبھی کون سی غلطی نکالتے ہیں، کبھی کون سی غلطی نکالتے ہیں۔ یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح استعمال کرو، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام ہو، قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔